بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یاد رہے کہ ان 5 چیزوں سے مل کر انسان کا دین مکمل ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی کمی رہ جائے گی تو انسان کا دین ناقص رہے گا، دین مکمل نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے عقائد بھی درست ہوں، عبادات صحیح طریقے سے انجام دی جائیں، معاملات ہمارے بالکل صاف ہوں، معاشرت بالکل درست ہو، اخلاق ہمارے بہتر ہوں، تب جا کر ہمارا دین مکمل ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں نے معاشرت کے احکاموں کو اپنی زندگی سے بالکل نکال کے رکھ دیا ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر دیندار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، ذکر اور تسبیح بھی کر لیتے ہیں، لیکن معاشرت بالکل ختم ہے اور معاشرت کو زندگی سے بالکل نکال دیا، جس کی وجہ سے دین بھی کامل نہیں، دین بھی ناقص ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے ہر شعبے سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی، ایک چیز ہمیں سکھا کر اور بتا کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایک مشرک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا اور کہا کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے؟ میں نے تمہارے نبی کو دیکھا کہ یہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، کھانے کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا کہ یہ عار اور شرم کی بات نہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا، اتنا شفیق اور مشفق نبی اللہ نے ہمیں دے دیا جو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ قبلے کی جانب پشت کرو، ہمیں سکھاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ۔ دیکھیے، اگر ماں باپ اولاد کو استنجا کرنے کا طریقہ نہ سکھائیں تو اولاد بڑی ہو جائے گی، استنجا کرنا ان کو کبھی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی شفقتیں، آپ کی دور اندیشی ہے کہ امت کی ایک
چیز میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، ہر چیز کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، سونے کا سلیقہ ہمیں سکھایا، غمی کا موقع ہو ہمیں کیا کرنا ہے آپ نے سکھایا، خوشی کا موقع ہو ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب لوگوں کو سکھایا ہے۔ چنانچہ معاشرت کے احکام میں سے ایک چیز کھانے کے آداب ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں سکھا کر چلے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے 3 آداب سکھائے تھے۔ فرمایا یا غلام سم اللہ، کہ بیٹا اے لڑکے جب کھانا کھایا کرو تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، جب کھانا کھایا کرو اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو۔ آگے فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہ جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا اور بتایا کہ جب کھانا کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے لیا کرو، اگر اللہ کا نام لینا بھول جاؤ درمیان میں تمہیں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ دعا تم پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے لیتا ہے، پھر گھر کے اندر کھانا کھاتا ہے، پھر اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے نہ تو یہاں رات میں قیام کی کوئی گنجائش ہے، نہ تمہارے لیے یہاں کھانے کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ آدمی گھر میں داخل ہوا تب بھی اللہ کا نام لیا ہے، اور کھانا کھانا شروع کیا تب بھی اللہ کا نام لیا ہے۔ اس کے برخلاف آدمی گھر میں داخل ہو جائے اللہ کا نام نہ لے، کھانا کھائے اللہ کا نام نہ لے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ تمہارے لیے یہاں رہنے کا انتظام بھی ہو گیا ہے، تمہارے لیے یہاں کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے اللہ کا نام نہ لیا، کھانا کھاتے ہوئے ہم نے اللہ کا نام نہ لیا، تو شیطان کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان کے لیے آپ کے گھر میں قیام کا انتظام ہو گیا، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ جب وہ گھر میں داخل ہو گیا اب وسوسے ڈالے گا، گناہوں پر آمادہ کرے گا، اور گناہوں کے تقاضے آپ کے دل کے اندر پیدا کرے گا، اور شوہر کے دل کے اندر بیوی کے بارے میں وسوسے ڈالے گا، اور بیوی کے اندر شوہر کے تعلق سے وسوسے ڈالے گا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف بھڑکائے گا، ماں باپ کو اولاد سے بدظن کرے گا، اور اولاد کو ماں باپ سے بدگمان کرے گا، اور وہیں سے ایک لڑائی جھگڑا اور فسانہ اور نیا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی گھر میں کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہ لے تو اس کھانے میں برکت نہیں ہوتی، وہ کھانا شاید زبان کے چٹخارے کے لیے کافی ہو جائے لیکن اس کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اس کھانے میں نور نہیں ہوتا، انوارات و برکات انسان کو حاصل نہیں ہوتے، نہ نیک اعمال کی طرف انسان کی طبیعت چلتی ہے، نہ گناہوں سے بچنے کا تقاضا اور داعیہ اس انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ سب شیطان کا عمل دخل ہے، جو ہم نے اللہ کا نام نہ لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا، اب یہ ساری برائیاں وہ ہم لوگوں سے کراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہو تو وہ دعا پڑھ لیا کرے،
آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی. آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. آپ علیہ السلام یہ دعا سکھا کر چلے گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں, میں آپ سے اچھا داخلہ مانگتا ہوں. اے اللہ میرا گھر میں داخل ہونا وہ بھی خیر کے ساتھ ہو, میرا گھر سے باہر نکلنا وہ بھی خیر کے ساتھ ہو. کیوں؟ کیونکہ بعض مرتبہ انسان گھر سے باہر گیا اور وہ باہر ہے, اسے نہیں پتا گھر میں کیا حادثہ پیش آ گیا, کیا پریشانی آ گئی, بچہ گر گیا, چوٹ لگ گئی, بیوی بیمار ہو گئی, گھر میں آپس میں لڑائی ہو گئی, کوئی نقصان ہو گیا, اس کو نہیں پتا ہوتا. گھر میں آئے گا تو ٹینشن آئے گی. تو جب گھر میں داخل ہو رہا ہے ہمیں سکھا دیا کہ پہلے اللہ سے دعا مانگ لو. اے اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں, میرا داخل ہونا یہ عافیت کے ساتھ ہو, میرا داخل ہونا یہ سکون کے ساتھ ہو, گھر میں کوئی غم کی بات پیش نہ آئی ہو, کوئی نقصان نہ ہوا ہو, کسی حالات سے ہم دو چار نہ ہوئے ہو. آگے فرمایا وخیر المخرج, اے اللہ جب میرا گھر سے نکلنا ہو تو گھر سے نکلنا وہ بھی خیر کے ساتھ ہو. کیونکہ آپ گھر میں سکون سے چلے گئے, معلوم ہوا بچہ کھیل رہا تھا, چوٹ لگ گئی, اب ایمرجنسی ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا پڑ رہا ہے, تو آپ نے اللہ سے دعا مانگ لی اے اللہ جب میرا گھر سے باہر نکلنا ہو تو وہ بھی اطمینان سے ہو, وہ بھی سکون سے ہو, وہ بھی خیر کے ساتھ ہو, کوئی پریشانی اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے. آج ہم لوگ بیٹھے ہیں, ذرا غور کریں کتنے مسلمان ہیں جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہوں. آج گھر گھر کا یہ فسانہ ہے. آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ساس اور بہو کی لڑائی جھگڑے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں, بھائیوں بھائیوں میں آپس میں نفرتیں, عداوتیں اور دل میں کینے اور بغض ہیں, آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں. اور گھر میں داخل ہوئے, اللہ کا نام نہیں لیا, شیطان داخل ہو گیا, اب وہ وسوسے ڈالے گا, اب وہ گناہوں پہ آمادہ کرے گا, ایک دوسرے کے تعلق سے وہ دلوں کے اندر نفرتیں اور کدورتیں پیدا کرے گا. آج اس کا خمیازہ پوری امت بھگت رہی ہے. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا لکھوائیں اور لکھوا کر اس کو دروازے پہ لگا لیں, تاکہ جب گھر میں داخل ہو رہے ہوں دیکھ کر نظر پڑے, دعا ہمیں یاد آ جائے اور اللہ کا نام لے کر ہم گھر کے اندر داخل ہو جائیں اور ان سارے نقصانات وغیرہ سے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں. آج گھر گھر کا یہ فسانہ یہ صرف اسی وجہ سے ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت الخلاؤں میں اور غسل خانوں میں اس طرح کے گندے مقامات پر شریر جنات دوسری چیزیں رہتی ہیں, شیاطین رہتے ہیں. اگر آپ بیت الخلاء میں دعا پڑھ کر نہیں جاؤ گے وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. آپ بتائیے ہمارے گھر میں عورتیں ہوں یا مرد ہوں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, کتنے لوگ ہیں جو بیت الخلاء میں دعا پڑھ کے جاتے ہیں اور وہاں سے دعا پڑھ کر نکلتے ہیں. اب کیا ہوگا, شیاطین سے واسطہ پڑے گا اور وہ دل اور دماغ میں الٹے سیدھے خیالات, الٹے سیدھے وسوسے, یہ لڑائیں, یہ نفرتیں, یہ عداوتیں, ان تمام چیزوں کو پیدا کرے گا. آج اس کا خمیازہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اصل ہم نے عنوان شروع کیا تھا کھانے کے آداب کے تعلق سے, تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کہیں دسترخوان پر موجود ہوتے تو ہم اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک آپ علیہ السلام کھانا شروع نہ فرما دیتے. علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر آپ بڑوں کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہیں تو کھانے کا ادب یہ ہے کہ پہلے بڑا شروع کریں,
بعد میں چھوٹا شروع کرے۔ اسی طریقے سے کھانے کا ایک ادب آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم ضرور بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان کا عمل دخل شروع ہو جائے گا۔ یہ شیطان بڑی مکاریاں کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے میں مشغول تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی بڑی تیزی کے ساتھ دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بہت شدت کے ساتھ بھوک لگی ہے، وہ کھانے کی وجہ سے بےتاب ہے۔ اس نے آ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو پیچھے کر دیا۔ اس کے بعد ایک بڑے میاں دیہاتی کو دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بڑی تیزی کے ساتھ بھوک لگی ہے، چنانچہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی پیچھے کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل شیطان اس بچی کے ذریعے اور اس بڑے میاں کے ذریعے اپنے لیے کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہم نے بسم اللہ پڑھ لی، وہ ہمارے ساتھ شریک نہ ہو سکا تو بچی کو بھیجا، کیونکہ بچی بسم اللہ نہیں پڑھے گی وہ کھانا کھائے گی تو میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ اسی طریقے سے دیہاتی کو بھیجا، وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤں گا، لیکن آپ علیہ السلام نے دونوں کو واپس کر دیا۔ اس حدیث سے علماء نے کیا مسئلہ نکالا؟ علماء نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کی نگرانی کریں۔ اگر آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر بچے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو مکلف بنائیں، بیٹا اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد آپ ان کو کھانا کھلائیں۔ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا تو اپنے ہاتھ سے جب روٹی کا لقمہ اور ٹکڑا آپ اس کو دے رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے دے دیں تاکہ شیطان شریک نہ ہو، گندے خیالات، برے تقاضے اور برے داعیے یہ اس کے اندر پیدا نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ادب ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام تو ایک ایک چیز ہمیں سکھا کر اور بتا کر چلے گئے۔ دیکھیں مسلمان بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، پیٹ کافر بھی بھرتا ہے، مسلمان بھی بھرتا ہے، لیکن دونوں کے کھانے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کافر کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، زبان کے چٹخارے کے لیے، اور مسلمان کھاتا ہے جب وہ کھانا کھاتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا کھلانے والے کو فراموش نہیں کرتا، وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ مسلمان کھانا کھاتا ہے کہ طاقت آئے گی تو نیک اعمال کروں گا، اللہ کی رضامندی کے کاموں میں اس طاقت کو صرف کروں گا اور برائی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو جوس پی کر اور دودھ پی کر اور جو کھانا کھا کر ہم نے طاقت حاصل کی ہے، جو اللہ نے ہمیں کھلایا اور پلایا ہے، ہم اسی طاقت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ آج گھر گھر کا فسانہ کہ بے برکتی ہے اور رزق میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں، پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں لیکن پریشانیاں پہلے سے زیادہ ہماری بڑھی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جتنی اللہ کے رزق کی ناقدری اور بے قدری کی جاتی ہے اتنی آج سے پہلے کبھی نہیں کی جاتی تھی۔ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو پڑوسی ملک کے مفتی اعظم، سب سے بڑے مفتی، دارالعلوم کے ایک بہت بڑے عالم حضرت علامہ سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں مہمان بنے۔ دونوں نے دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ عمر میں کم تھے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت دسترخوان اٹھا دوں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ دسترخوان اٹھانا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا دسترخوان اٹھانے میں کون سی پی ایچ ڈی کرنا پڑتی ہے، اس کو لپیٹوں گا، جو اس کے اندر بچا ہے اس کو باہر ڈال دیں گے اور دسترخوان صاف ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، دسترخوان اٹھانے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو دسترخوان پر 4 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ایک کچھ وہ ہڈیاں ہیں جن پر کچھ گوشت لگا ہے، اسی طرح کچھ روٹی کے بڑے ٹکڑے ہیں اور کچھ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں۔ تو ہمارے لیے ان 4 چیزوں کے لیے 4 جگہ متعین ہیں۔ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ہم ان کو اکٹھا کر کے جہاں چیونٹیوں کا بل ہوتا ہے وہاں ڈال دیتے ہیں، چیونٹیاں ان کو کھا لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو روٹی کے بڑے ٹکڑے ہیں ہم ان کو چھت پہ ڈال دیتے ہیں، چیل کوے آتے ہیں وہ ان کو کھا لیتے ہیں، اور بوٹی کے جو ذرات ہیں ان کو ایک جگہ ڈال دیتے ہیں، محلے کی بلی آتی ہے وہ ان کو کھا جاتی ہے، اور یہ ہڈیاں جن پر گوشت کے ذرات لگے ہوئے ہیں ہم ان کو باہر ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، محلے کے کتے آتے ہیں اور وہ ان کو کھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں کے لیے الگ الگ جگہ متعین ہے تاکہ اللہ کے اس رزق کی ناقدری نہ ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو خادم نے آپ کو دودھ دیا تو گلاس میں جو دودھ تھا آپ نے وہ ذرا سا پیا، جو بچ گیا سرانے پہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، پوچھا بھائی وہ دودھ کہاں ہے؟ کہ جی وہ تو میں نے پھینک دیا۔ آپ بڑے ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے، فرمایا کہ تم نے اللہ کے رزق کی ناقدری کی، تم نے اس کو کیسے پھینک دیا؟ کسی بلی کو پلا دیتے، کسی طوطے کو پلا دیتے، یا آپ خود پی لیتے، کسی بچے کو پلا دیتے، آپ نے اللہ کے رزق کی ناقدری کیسے کی ہے؟ اب ایک طرف تو یہ واقعات ہیں، اب ذرا دوسری طرف ہم لوگ آ جائیں، اپنی روز مرہ کی زندگی پہ ذرا نظر ڈال لیں تو دیکھیں کہ آج ہمارے گھروں میں اللہ کے رزق کا کتنا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تو تھا بچوں کو سکھایا جاتا تھا، بچہ راستے سے گزر رہا ہے، روٹی کا ٹکڑا راستے میں پڑا ہے، اس کو اٹھا کے ادب سے رکھتا تھا کہ اللہ کا رزق ہے۔ آج تو ہمارے بچے ٹھوکر سے اس کو نالی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں جب کھانا بنایا جاتا ہے، عورتیں اگر چاول دھل رہی ہیں تو کتنے چاول نالی میں گر جاتے ہیں، جب روٹی بنا رہی ہوتی ہیں تو نیچے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں بچھائیں گی، وہ روٹی بناتی ہیں اور وہ آٹا نیچے زمین پر گر رہا ہوتا ہے اور پھر جھاڑو سے اس کو کوڑے دان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کھانا بچ جائے، شادی بیاہ میں آپ دیکھیں جانوروں کو کھلانے کے بجائے، پرندوں کو کھلانے کے بجائے اس کھانے کو اور گھر میں بچے ہوئے کھانے کو ہم لوگ نالی میں ڈال دیتے ہیں اور کوڑے دان کے اندر ڈال دیتے ہیں، گندے مقامات پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ اللہ کے رزق کی ناقدری نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ہوش اور حواس دیے ہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ پہلے پورے پریوار میں کمانے والا 1-2 آدمی ہوتا تھا اور سب کے کام، سب کی ضروریات سکون کے ساتھ پوری ہو رہی ہوتی تھی۔ آج چھوٹے بڑے سب کمانے پہ لگ رہے ہیں، جو کہتے ہیں نا کام نہیں، ٹھیک ہے کام نہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کام نہیں، لیکن پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں، اس کے باوجود سکون نہیں، کیونکہ رزق حاصل کرنے کے لیے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، بھاگ دوڑ، خوب محنتیں ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب وہ رزق اللہ نے دے دیا اور گھر میں آ گیا، شادی بیاہ کا کوئی موقع آ گیا یا گھر میں کھانا بنایا تو اب اسی رزق کی ناقدری ہے، اسی کو نالیوں میں بہایا جا رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا ہمارے گھروں سے یہ برکتیں ختم نہیں ہوں گی؟ میرے بھائیوں، یہ گھر گھر کا فسانہ ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ اللہ کے رزق کی ناقدری آج کتنی ہم لوگ کر رہے ہیں۔
आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आपने कभी किसी खाने के अंदर ऐब नहीं निकाला, और हम ऐसा कोई खाना नहीं खाते जिसमें ऐब न निकालते हो। किसी में नमक तेज बताएंगे, किसी में मिर्च कम और ज्यादा बतलाएंगे, तो खाने में ऐब निकाल कर हम लोग खाना खा रहे होते हैं। आप बताइए, क्या ये अल्लाह के रिज़्क़ की नाकदरी नहीं है? आप अलैहिस्सलाम का अमल तो ये था कि जब आप खाना आपके सामने लाया जाता, आपको अच्छा लगता, खा लिया करते थे, पसंद ना होता थोड़ा बहुत खाकर आप छोड़ दिया करते थे, लेकिन खाने के अंदर आप ऐब नहीं निकालते थे। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह भी है कि खाने की और खाना बनाने वाले की आप तारीफ किया करते थे। हमारे घरों में हमारी बीवी, माँ, बहन कोई भी कितना ही अच्छा खाना बना के हमारे सामने पेश कर दे, गर्मी की तपिश को बर्दाश्त किया, पसीने में परेशान होकर खाना बनाया, लेकिन हमारी जबान से कभी तारीफी जुमले नहीं निकलते, उसमें खामियां और ऐब निकाले जाते हैं। यह आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत के सरासर खिलाफ है। और मेरे भाइयों, खाने का अदब दूसरा ये बताया कि अपने सामने से खाओ। देखिए, अगर एक तरह का खाना है तो अपने सामने से खाना चाहिए, और अगर कई तरह के मुख्तलिफ खाने हैं तो फिर आप जहां से जिस चीज को आपका दिल चाहे आप उसको ले सकते हैं। एक ये बात भी हमें मलहूज रखना चाहिए कि अगर आप किसी जगह खाने में शिरकत के लिए गए हैं और वहां मसलन 2 तरह के सालन बने हैं, तो खाने का अदब यह भी है कि दोनों में से आपको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आदमी एक अपना निजाम बनाता है कि मसलन हमें कौरमा बनाना है, 10 मेहमान हैं तो 2 किलो गोश्त काफी हो जाएगा। फिर सोचा कि नहीं स्टू भी बना लेते हैं, मसलन कीमा बना लेते हैं, तो उन्होंने 1-1 किलो 2 जगह कर दिया। अब जो मेहमान थे मसलन उनको कीमा ज्यादा पसंद था, वो खाते रहे, उसको छोड़ दिया तो खाना खत्म हो जाएगा, सामने वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी के शोबों से मुताल्लिक एक एक चीज में हमारी रहनुमाई करके चले गए। आज जब मेहमान को दस्तरखान पर बिठाया जाता है तो बर्तनों की इतनी भरमार होती है कि मेहमान को यह समझ नहीं आता मैं बैठूं कहां और बर्तन कहां रखूं। बर्तनों की इतनी ज्यादा भरमार करने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है, सालन के लिए अलग बर्तन चाहिए, मिठाई के लिए अलग चाहिए, चावल के लिए अलग चाहिए, ना जाने कितने कितने बर्तन हो जाते हैं। तो आप एक ही बर्तन, एक गहरी प्लेट इस तरह की रख दें जिसमें जिसको चावल लेना है चावल ले ले, सालन लेना है तो सालन भी उसी में इस्तेमाल कर ले। फिर दस्तरखान पर तमाम चीजों का एक साथ लगा देना जरूरी नहीं होता। अगर आपने मेहमानों के लिए तकल्लुफ किया है, कई तरह के आइटम आपने खाने में बनाए हैं, तो मेहमान को बतला तो देना चाहिए। यानी बतलाने का मतलब ये कि एहसास करा देना चाहिए कि खाने में क्या क्या है। आमतौर से आपने जगह की वजह से सिर्फ बिरयानी ला के रखी है मिसाल के तौर पर, और बेचारों ने सोचा शायद यही है, उन्होंने अच्छी तरह खाना खा लिया, बाद में आप सालन लेके आए, अब वो कैसे खाएंगे। तो उसका तरीका है दस्तरखान पे एक चीज लगाई तो बराबर में कोई मेज वगैरह हो जिस पर एडवांस आप खाना ला के रख दें। आपके साथ जो खाना खिलाने वाला है आप उससे बात करें, बेटा बिरयानी लेके आ जाओ या सालन लेके आ जाओ, ताकि मेहमानों के कानों में आपकी आवाज पहुंच जाए कि नहीं इसके अलावा कुछ और भी है, और वो उसी तरह एहतियात के साथ खाना इस्तेमाल करें। खैर यह मौजू वक्त पूरा हो गया, इतना लंबा मौजू है कि 1-1.5 घंटा इसी मौजू पर और गुफ्तगू की जा सकती है। एक चीज ये बताता चलूं कि आप अलैहिस्सलाम ने खाना खाते हुए बैठने के आदाब भी हमें सिखाए हैं। बाज लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि उकड़ू बैठकर खाना खाना मसनून है, ये गलत बात है। आप अलैहिस्सलाम के बारे में इतना आता है कि आप तवाज़ो के साथ खाना खाया करते थे, बहुत मुतवाज़े बनकर खाना खाते थे। तो बेहतर तरीका है जैसे इंसान अत्तहियात में बैठता है,
दोनों घुटने नीचे बिछा देता है, इस तरह बैठकर खाना खाएं। इस तरह परेशानी है तो एक घुटना नीचे बिछा दें, एक आप खड़ा कर लें, इस तरीके से भी खाना खाया जा सकता है। और एक तीसरा तरीका जिसको मैं आपको दिखा देता हूं, आमतौर से ऐसे खाना खाते हैं तो इसको बाद लोग नाजायज और हराम समझते हैं, यह भी बिल्कुल जायज है, अगरचे सुन्नत के ज्यादा करीब नहीं है। बेहतर पहले दो तरीके हैं, लेकिन यह भी क्या है, जायज है। किसी आदमी का वजन भारी है या पांव में कोई तकलीफ है, उस तरह नहीं बैठ सकता, इस तरह बैठकर खाना खा सकता है। जो किताबों में आता है ना कि मुतकब्बिराना तरीका, जो कुफ्फार खाते थे, वो मुतकब्बिराना तरीका ये नहीं था, उनका तरीका था कि इस पांव को भी ऊपर ऐसे रखे वो लोग खाना खाते थे, तो उस तरीके से मना किया गया है, वरना यह तरीका भी जायज है। मेज और कुर्सी पर अगर आप खाना खा रहे हैं, बाद लोग इसको भी नाजायज समझते हैं। देखिएगा सुन्नत के करीब नहीं है, यह बात जहन में रखना। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका है, आप सफर में हैं, कहीं होटल में खाना खाने का इत्तिफाक हो गया, तो मेज कुर्सी पे बैठकर खाना खाना जायज है। अलबत्ता हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि, उनका तरीका यह था कि अगर ऐसा मौका हो जाता और वो कुर्सी पर बैठते तो वो अपने पांव भी ऊपर कुर्सी पर रख लेते थे, पांव लटकाकर खाना नहीं खाते थे। इसी तरीके से हम लोग घरों के अंदर खाना खाते हैं तो आमतौर से हमारा तरीका ये होता है, चारपाई पे खाते हैं तो खाना पाइती की तरफ होता है और हम लोग सराहने की तरफ होते हैं। ये खाने के अदब के खिलाफ है। खाने का अदब यह है कि हम खुद पाइती की तरफ हों और खाना कहाँ हो, सराहने की तरफ हो, ये खाने का अदब है। एक आखिरी बात ही बता दूं कि बाज लोगों में ये बात भी मशहूर है कि खाना खाते हुए बातें न करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। खाना खाते हुए बातें की जा सकती हैं, अलबत्ता कोई गम की बात ना करें, कोई बहुत ज्यादा सोच और फिक्र की बात ना करें, और कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे बराबर में जो खाना खा रहे हैं साथ बैठे हुए उनको क्या होता हो, उनको कराहियत हो, उनको घिन आए। बाद लोग खाना खा रहे होते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं कि जी कई दिन से तबीयत खराब है, पेट में परेशानी चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हर एक की तबीयत यकसान नहीं होती, तबीयतें अलग अलग होती हैं। तो इससे क्या होता है, बाज को घिन आ जाता है, उनको तकलीफ होती है। तो इन चीजों से भी हमें क्या है, एहतिराज करना चाहिए। ये मोटी मोटी सी कुछ बातें बतलाई हैं, वरना बहुत तफसीली मौजू है, 1-1.5 घंटा भी इसको बयान किया जाए तो ये तब भी मौजू मुकम्मल ना हो। लेकिन अहम और मोटी मोटी जो जरूरी बातें थी वो आपके गोश गुजार कर दी गई हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।